وہ نوجوان جو 300 سالوں تک ایک غار میں سوئے رہے، اس طویل نیند کے بعد وہ کیسے بیدار ہوئے؟ کیا ان کی نیند کی تشریح سائنسی علوم کے ذریعے کی جا سکتی ہے؟ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ عیسائی حکومت بھی مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس عمل پر مجبور کیا کرتے تھے۔ اس دور میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بڑا ظالم تھا۔ جو کوئی بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا، اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان تھے جو ایمان والے اور نیک لوگ تھے۔ جب دقیانوس کو ان کے ایمان کا پتہ چلا تو انہیں دربار میں بلایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، لیکن انہوں نے شرک کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے دین سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ بادشاہ اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا راتوں رات وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شہر سے نکل کر وہ پہاڑوں میں کسی غار میں چھپ گئے اور وہیں سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس غار میں موجود ہیں، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا، وہ لوگ غار کے اندر اسی حال میں سوتے رہے اور اس طرح 300 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن نہ ان کے جسم خراب ہوئے، نہ ان کو موت آئی اور نہ ہی وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ اب 300 سالوں کے بعد دقیانوس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ رومی سلطنت بھی عیسائیت اختیار کر گئی۔ اسی زمانے میں بیدروس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، لیکن روم کے لوگ ایک فتنے میں پڑ چکے تھے۔ دراصل وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ رکھتے تھے۔ 300 سال کے اس طویل عرصے کے بعد جب غار کی دیوار گر گئی تو یہ نوجوان نیند سے بیدار ہوئے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے زیادہ مدت سوئے ہیں۔ انہیں شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اسے بازار بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لائے۔ یملیخا اپنے زمانے کے سکے کو لے کر شہر میں آئے اور بازار میں موجود ایک دکاندار کو دیا تاکہ کچھ کھانے کا سامان خریدے، لیکن جب دکاندار نے سکے کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ سپاہیوں نے جب یملیخا سے خزانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا ہی سکہ ہے۔ پھر انہوں نے دقیانوس بادشاہ کے بارے میں پوچھا تو سپاہیوں نے جواب دیا، یہاں اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، لیکن سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بادشاہ بت پرست گزرا ہے۔ یملیخا حیران و پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کل ہی اس شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپے ہیں۔ سپاہی اور بہت سارے لوگ یملیخا کے ساتھ اس غار کے قریب گئے۔ وہاں پہنچ کر واقعی لوگوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا۔ اس کی خبر جب بادشاہ بیدروس کو ہوئی تو وہ بھی فوراً امراء اور علماء کے ساتھ غار کی طرف آیا۔ بیدروس نے اپنے آباء و اجداد سے ان نوجوانوں کا قصہ سن رکھا تھا، جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا تھا، اور یہ 300 سال پہلے بت پرستی سے بچنے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہیں غار میں بند کر دیا گیا تھا۔ بیدروس نے جب انہیں دیکھا تو سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ لوگوں کے لیے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ اب انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ضرور آ جائے گا۔ اس کے بعد لوگوں کو اصحاب کہف نے خیر باد کہا، بادشاہ کو دعا دی اور واپس غار میں جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ نے انہیں موت دے دی۔ بلا شبہ اصحاب کہف کو اتنی مدت تک غار میں سوئے رہنا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان 300 سالوں تک کیسے سو کر زندہ رہ سکتا ہے؟ اس دوران ان کا جسم کیسے محفوظ رہا؟ لیکن جدید سائنس کی نئی تحقیق اور دریافت اصحاب کہف کے اس واقعے کی صداقت کرتی ہے۔
حیران کر دینے والی تشریح بیان کرتی ہے۔ دراصل جدید سائنس کے مطابق ہائبرنیشن ایک ایسا عمل جس کی مدد سے دنیا کے تقریباً 2000 جاندار موسم کی سختی، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے ایک لمبی نیند سوتے ہیں۔ ایسی لمبی نیند کو سائنٹیفک ٹرم میں ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ ہائبرنیشن کے اس عمل میں دل کی دھڑکن 95% آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈ کی بجائے منٹ میں چلتی ہیں اور جسم کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہو کر کم ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن میں جاندار اپنے جسم کی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتے ہیں، یعنی اس دوران زندہ جاندار کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی قسم کے چوہے، چمگادڑ، گلہری، سانپ، سنیل، چیونٹی اور ریچھ کی کئی نسلیں شامل ہیں۔ ہائبرنیشن کرنے والے جاندار بہت زیادہ کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اپنے جسم کے اندر چربی بنا لیں، جو انہیں لمبی نیند کے دوران توانائی دے۔ عام طور پر جاندار ہائبرنیشن کے اس عمل کو سردیوں کے موسم میں کرتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں غذا اور شکار کم ہو جاتا ہے۔ آج تک سب سے لمبا ہائبرنیشن کرنے والا جاندار چمگادڑ ہے۔ 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک کھائے پیے بنا سویا رہا۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں پر کی گئی جانچ کے دوران دیکھا گیا کہ ان کے ڈی این اے کے ٹکڑے جو سیل کے کروموزوم کے کنارے پر پائے جاتے ہیں وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہوتے جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران ان کو نہایت ہی سست رفتاری کے ساتھ کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ یہ ساری باتوں کو آسان نقطوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانوروں کی عمر تقریباً بڑھنا رک جاتی ہے۔ اگر سورۃ کہف کی ان آیات پر غور کریں جو اصحابِ کہف کے اس طویل نیند کے متعلق بتائی جاتی ہے، ہم نے کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کے غار کے دہنے طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ ان آیات کے مطابق اللہ نے اصحابِ کہف کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا تھا، جو ہمارے اندرونی کانوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ کان کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سوتے وقت انسان کو کسی چیز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، مگر اصحابِ کہف کے معاملے میں اللہ نے اس حصے کو بند کر دیا تھا۔ ان آیات کے مطابق سورج کی روشنی غار کے اندر نہ جاتی تھی اور وہ کترا کر نکل جاتی تھی۔ دراصل سورج کی روشنی انسانی جلد پر پڑنے سے ریڈیکل مالیکیول میں اضافہ کرتی ہے، جس سے انسان کی عمر بڑھنے لگتی ہے، یعنی غار پورے 300 سالوں تک ٹھنڈی رہی اور سورج کی شعاعیں ان کے جسم پر نہ پڑیں۔ سائنس کے مطابق اگر کوئی شخص لمبے عرصے تک کروٹ نہ بدلے تو خون کی سرکولیشن رکنے کی وجہ سے جسم پر زخم اور طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ کی قدرت سے اصحابِ کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی تھی۔ سائنس کے مطابق اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹکس کو نقصان پہنچتا ہے اور انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا لمبے عرصے تک سونے کے لیے آنکھوں کا وقفے وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچی رہے۔ قرآن مجید کے مطابق تم اگر انہیں دیکھو تو سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی آنکھیں جھپک رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی قدرت سے اصحابِ کہف اس طویل نیند کے دوران آنکھیں جھپکاتے رہے، اس طرح ان کی آنکھیں اندھی ہونے سے محفوظ ہو گئیں۔ جدید سائنس کے ہائبرنیشن پر آج یہ وہ تحقیق ہے جو اصحابِ کہف کے واقعے پر پوری اترتی نظر آتی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے ایسی طویل نیند کے بعد بیداری اور موت کے بعد کی زندگی کو کوئی شبہ نہیں ہونی چاہیے۔